السلام علیکم ناظرین، آج جن موضوعات پر آپ سے بات کی جائے گی وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بلوچستان میں اختر مینگل کا لانگ مارچ ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ جانتے ہیں آپ کہ جو خواتین یعنی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور سیمی بلوچ سمیت دیگر جو خواتین ہیں جو احتجاجی مظاہرین تھے جن کو گرفتار کیا گیا، اس کے خلاف وہ ایک لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات بتائیں گے کہ جو خودکش حملہ ہوا ہے اس کی کیا کے بعد صورتحال کیا ہے۔ دوسرا ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں، جی ہاں، ڈیرہ اسماعیل خان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ اب بھتہ کی پرچیاں دے رہی ہے، تھریٹ کر رہی ہے شوگر ملز مالکان کو۔ شوگر ملز مالکان نے کیا کہا ہے، ان کا کیا رد عمل ہے، اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوسرا، مردان میں دو دہشت گردوں کے خلاف جو ہماری سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے، اس میں چند جو نہتے لوگ جن میں بچے بھی شامل ہیں، جن میں مرد و خواتین بھی شامل ہیں، وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے، حکومت نے اس کے بعد کیا رد عمل دیا ہے، کس طرح سے کمپنسیٹ کیا ہے، اس واقعے کی تفصیلات کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے بلوچستان کی طرف چلتے ہیں جو اس وقت یقیناً برننگ ایشو ہے، اور بلوچستان کے جو حالات ہیں روزانہ اس کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جب سے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو بھی گرفتار کیا ہے، مگر اس سے قبل جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے، کہنا تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ بلوچستان میں ہر روز کوئی نہ کوئی افسوسناک خبر ہمارا منہ چڑھا رہی ہے۔ مگر یہ جو معاملہ ہے، جو اختر مینگل کا جو احتجاج ہے، جو لانگ مارچ ہے، وہ اپنے آبائی جو علاقے ہیں وہاں سے انہوں نے لانگ مارچ کا آغاز کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ لانگ مارچ کریں گے، کوئٹہ جائیں گے اور کوئٹہ میں جا کر دھرنا دیں گے یا احتجاجی جلسہ کریں گے، مگر جب تک ہمارے جو مظاہرین ہیں، بلوچ مظاہرین ہیں، بلوچ خواتین ہیں، ان کو رہا نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ حکومت اس حوالے سے ناظرین آگے بڑھ کر اختر مینگل سے بات چیت بھی کر رہی ہے، مذاکرات بھی کر رہی ہے، ان کو کنونس کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے کہ چونکہ حالات بلوچستان کے خراب ہیں، لہٰذا اگر وہ احتجاج کریں گے تو اس سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ اسے محض اتفاق کہیں یا کچھ اور کہہ لیں کہ خودکش حملہ آور نے بلوچستان میں جو اختر مینگل کے جو احتجاجی لانگ مارچ ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور جب وہ قریب آ رہا تھا خودکش حملہ آور، تو جو بلوچستان کے جو رہنما ہیں اختر مینگل، ان کے جو قریبی لوگ ہیں، انہوں نے مشکوک سمجھ کر اس کو روکا، اس کو کاؤنٹر کیا، اس شخص نے پسٹل نکال لیا، اور پھر جب اس کو پکڑنے کے لیے اختر مینگل کے جو ساتھی ہیں وہ آگے بڑھے تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا، اور پھر بعد ازاں وہ گر پڑا اور دھماکہ ہو گیا۔ اب یہ اس بات کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا کہ اس نے خود اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا یا پھر اتفاقاً اس کے جسم کے ساتھ جو لپٹا ہوا بارود تھا وہ دھماکے کے ساتھ جو ہے وہ پھٹ گیا۔ جو کوئٹہ کی صوبائی دارالحکومت کی جو انتظامیہ ہیں، انہوں نے انکار کر دیا ہے اختر مینگل کو بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں آنے کے حوالے سے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ معاملہ انہوں نے وہی کہا ہے کہ چونکہ جو ہے امن و امان کی صورتحال اس وقت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اختر مینگل صاحب اپنا احتجاج ملتوی کریں یا کوئٹہ سے باہر رکھیں۔ دوسرا، بلوچستان نیشنل پارٹی نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کے کارکنوں پر شیلنگ کی جا رہی ہے، فائرنگ کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مستوں میں 200 کے قریب ان کے جو کارکن ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک آخری اطلاعات تک جو ابھی تک بات چیت کامیاب نہیں ہوئی، اور اختر مینگل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا جو قافلہ ہے وہ رواں دواں رکھیں گے اور اپنے منزل مقصود یا جو ان کا مطلوب ہے، یعنی کہ جو مظاہرین ہیں، جو خواتین ہیں، ان کی رہائی تک وہی احتجاج جاری رکھیں گے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ اس حوالے سے کمیٹڈ ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا جو احتجاج ہے یہ جاری و ساری رہ سکتا ہے۔ ناظرین، جو دوسرا ہم ٹاپک ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حالات بھی بلوچستان کی طرح خراب ہیں، بلکہ دونوں صوبوں کے جو حالات ہیں وہ امن و امان کی جو خرابی ہے وہ اس وقت ہمارا منہ چڑھا رہی ہے۔ اگرچہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، مگر تحریک انصاف کی حکومت بھی امن و امان
کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ وہاں پر بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کی اتحادیوں کی حکومت ہے، وہاں بھی کوئی راوی چین نہیں لکھ رہا، یعنی کہ یہ دو صوبے جو ہے وہ ہر وقت خبروں میں ہیں، اور جو عالمی میڈیا ہے اس نے بھی فوکس کیا ہوا ہے، اور آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں جو امن و امان کی ہماری جو اہلیت ہے، جو قابلیت ہے، جو بہتر بنانے کے حوالے سے جو ہمارے اقدامات ہیں اس کو ناکام بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب جو تازہ پیش رفت ہوئی ہے یہ بڑی خوفناک ہے، یہ بڑی الارمنگ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کالعدم تحریک طالبان کی جانب سے شوگر ملز ایسوسیشن، شوگر ملز کو بعض جو شوگر ملز ہیں ان کو بھتہ ان سے مانگا گیا ہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر بھتہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا، ان کی فیکٹریوں پر حملہ کیا جائے گا، ان کی فیکٹریوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ شوگر ملز جو مالکان ہیں ان کی جو تنظیم ہے شوگر ملز ایسوسیشن، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور بالکل واضح طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ان سے جو ہے وہ بھتہ مانگ رہے ہیں، حکومت انہیں پروٹیکشن فراہم کرے، اور جو شرپسند اس میں ملوث ہیں، جو دہشت گرد اس تمام کارروائی کے پیچھے ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے۔ یہاں پر ایک جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ سال بھی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے اسلام آباد کی ایک رہائشی خاتون کو سے 1 ارب روپے کا بھتہ طلب کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ جب طلب کیا گیا تھا تو اس وقت یہ یقینی طور پہ جو قومی میڈیا کے اخبارات کی ہیڈ لائنز بنی تھی، اور اس خاتون نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی اور اس کی تصاویر بھیجی گئی ہیں جو کالعدم تحریک طالبان کی جانب سے مبینہ طور پر، اگر آپ کہیں مبینہ طور پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے بھیجی گئیں۔ اب تحریک طالبان اس کے پیچھے تھی یا کہ کوئی اور دہشت گرد گروپ اس کے پیچھے تھا، بہرحال اس کی جو تحقیقات ہیں یہ سامنے نہیں آئی، اگرچہ ہوئی کہیں ہوں تو پھر بھی عوام کے سامنے یہ چیز نہیں آئی۔ تو کیا انہوں نے ایک تصاویر بھیجی کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اور بھتہ طلب کیا؟ بقول اس خاتون کے ایک کال انہیں افغانستان سے آئی اور دوسری ایران سے آئی۔ تھانہ گولڈا میں، یعنی اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے گولڈا، وہاں جو ہے پرچہ درج کیا گیا اور پھر اس کی تحقیقات کی گئی۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے مختلف جو افراد ہیں، مختلف جو تنظیمیں ہیں، جو با اثر پیسے والے لوگ ہیں، ان کو جسے بھتہ طلب کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے، اور اس بات کے شواہد ہیں، خبریں ہیں کہ کچھ لوگوں نے بھتہ دے دیا ہو اور اپنی جان خلاصی کی ہو، مگر جو کچھ لوگ ہیں وہ جیسے کہ یہ واقعات ہیں کہ وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اس قسم کے جو فونز کال انہیں ہوئی ہیں، اس قسم کی تھریٹ انہیں ہوئی ہیں۔ یقینی طور پر یہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، چاہے وفاق کی ہو چاہے صوبوں کی ہو، کہ وہ کالعدم تحریک طالبان کو TTP کی جانب سے اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں ان کو کاؤنٹر کرے۔ ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یقیناً یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ لیکن جو تیسرا واقعہ ہے، جو تیسری ہماری سٹوری ہے، وہ ہے کہ مردان میں دہشت گردی کے خلاف جو ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کی تھی، اس میں خواتین اور بچوں سمیت غیر مسلح جو افراد ہیں وہ جان سے گئے ہیں، اور اس بات کو تسلیم کیا ہے خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان جو بیرسٹر سیف نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہوا ہے، مگر اس واقعے میں بعض جو نامی گرامی دہشت گرد جو مطلوب تھے وہ بھی مارے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو بھی جو معصوم لوگ، جو نہتے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں اور مرد ہیں، ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا اور ان کے کو جو شہداء پیکیج ہے وہ دیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے فوراً بعد جو وہاں کی مقامی آبادی تھی، جو وہاں کے لوگ تھے، وہ لاشیں لے کر ان معصوم اور نہتے لوگوں کی، جو ان کے فیملی ممبرانز تھے، رشتہ دار تھے، علاقے کے لوگ تھے، وہ انہوں نے جو سوات ایکسپریس وے ہے وہاں پہ رکھی اور انہوں نے احتجاج کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت کا عمل ہوا، یعنی جو حکومتی حکام ہیں ان کے ساتھ اور مظاہرین کے درمیان میٹنگز ہوئی، اور یہ طے پایا کہ جناب ان کو شہداء پیکیج دیا جائے گا جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے اس کے علاوہ جو آئندہ سے ایسی کارروائی نہیں کی جائے گی، FIR کا جو ہے وہ بھی اندراج کیا جائے گا۔ یوں یہ احتجاج ختم ہوا، اور اس کے بعد
باضابطہ طور پر جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے اس کو اون کیا۔ ناظرین، یہ جو کیجولٹیز ہیں یقینی طور پہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس بات کی ممکن حد تک کوشش کرتے ہیں کہ جناب کو اس قسم کا واقعہ نہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے جو واقعات ہیں وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں یا ہماری جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس پر براہ راست اثر ہوتے ہیں، اور جو بین الاقوامی میڈیا ہے، جو ہمارا بعض قومی میڈیا بھی بعض لوگ اس حوالے سے خبریں کرتے ہیں کہ جناب جو دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ عملاً اس میں نہتے لوگ بھی جو مارے جا رہے ہیں۔ منظور پیشین، اس کا آپ نام جانتے ہیں، وہ بھی ایک تحریک چلا رہے ہیں، ان کا نیریٹو بھی یہی ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں دہشت گرد کم مارے جاتے ہیں اور جو نہتے لوگ ہیں، نہتے شہری ہیں، وہ زیادہ اس میں اپنی جانوں سے جاتے ہیں۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے اور وہ جو شواہد پیش کریں گے اگر وہ جو ہے غلط ہے تو ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ ایک بڑا بیان وہ دیتے ہیں، مگر جب قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ان کا یہ موقف ہے، وہ بارہا اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی جو بھرپور کوشش ہوتی ہے، اور یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب ایک فورس جو ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک کے اندر ان کو ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہے کہ جن میں اس بات کا تعین کرنا ذرا مشکل ہے، بلکہ بڑی حد تک مشکل ہے کہ دہشت گرد کون ہے اور دوسرے لوگ کون ہیں۔ اگرچہ ہماری جو خفیہ ایجنسی ہیں وہ پوری فوکس کی ہوتی ہے، مگر حالات و واقعات جو ہے وہ کچھ ایسے بسا اوقات بن جاتے ہیں کہ ایسے واقعات کا ہونا خارج از امکان نہیں ہوتا۔ مگر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو KP کی حکومت نے تسلیم کیا اور ان کو کمپنسیٹ کیا، اور اس بات کا بھی انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ مستقبل قریب میں ایسے واقعات کے سدباب کرنے کی ممکن حد تک کوشش کی جائے گی۔